اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس، میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میرا نام طاہرہ کلثوم ہے اور میں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سیٹلر ٹاؤن بہاولپور میں عربی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور میں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے سال چہارم کا عربی آپشنل کا مضمون پڑھاؤں گی. یہ اس حوالے سے کچھ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ عربی آپشنل یا آپشنل کا مضمون یہ کیا ہوتا ہے. کچھ بچے اس میں کنفیوژن کا شکار ہیں. تو جس طرح آپ نے تھرڈ ایئر میں 2 الیکٹیو مضامین پڑھے تھے اور آپ نے 3 کمپلسری مضامین پڑھے تھے. کمپلسری میں آپ کا انگلش تھی، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز تھی، اور 2 آپ نے کوئی بھی الیکٹیو مضمون پڑھے ہوں گے، اختیاری مضامین. اب سال چہارم میں وہی جو آپ نے سال سوم میں مضامین پڑھے تھے وہ تو آپ پڑھیں گے ہی، یعنی کہ انگلش کے مضمون پڑھیں گے اور 2 الیکٹیو کے مضامین پڑھیں گے، اور اسلامیات اور پاک اسٹڈیز 4th ایئر میں نہیں ہوگی. 100 نمبر کا آپشنل کا مضمون اس میں آپ کا ہوتا ہے، اور اس میں کئی مضامین متعارف کرائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک مضمون ہے عربی کا جو کہ 100 نمبر کا ہوگا. باقی الیکٹیو مضامین آپ نے پڑھے جو کہ 200 نمبر کے ہوں گے، یعنی کہ 100 نمبر کا تھرڈ ایئر میں اور 100 ہی نمبر کا 4th ایئر میں. لیکن آپشنل کا مضمون چونکہ تھرڈ ایئر میں ہوتا ہی نہیں ہے اور 4th ایئر میں ہی ہوتا ہے، تو یہ آپ کا 100 نمبر پر مشتمل ہوگا. تو اس میں مختلف مضامین اگرچہ موجود تو ہیں، لیکن کالج کے اندر اساتذہ کی فراہمی کے اعتبار سے عملی طور پر ہمارے کالج میں صرف عربی آپشنل ہی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ باقی مضامین کے اساتذہ میسر نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ جب آپ نے تھرڈ ایئر کا فارم فل کیا تھا ایڈمیشن کے لیے کالج میں، تو اس میں آپ نے جو مضامین لکھے تھے اس میں آپ نے 2 اپنے الیکٹیو مضامین لکھے ہوں گے اور ساتھ ایک آپشنل کا مضمون بھی لکھا ہوگا. وہ اگر آپ نے کچھ بھی لکھا، عربی لکھا، فارسی لکھا، اسلامیات لکھا، اردو لکھا، کوئی مضمون بھی اگر لکھ دیا ہو وہاں پر، اور اب چونکہ آپ کے علم میں ہے، ویسے تو اس وقت بھی پراسپیکٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عربی کے علاوہ باقی مضامین رکھنے والی بچیاں اپنی تعلیم کی، اس سبجیکٹ کی تعلیم کی خود ذمہ دار ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسٹاف میسر نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر آپ لکھ بھی چکے ہیں فارسی یا کوئی اور مضمون، تو ابھی بھی 4th ایئر کا امتحانی داخلہ جانے سے پہلے آپ کے پاس اس کو چینج کرنے کا موقع موجود ہے. یعنی اگر آپ اسلامیات یا کوئی اور آپشنل کا مضمون لکھ چکے ہیں پہلے، اور اب آپ کے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو آپ بڑے شوق سے، آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں کہ آپ عربی پڑھیں، اور عربی کے ذریعے سے کوئی تھوڑا بہت تعارف حاصل ہوگا آپ کو، تو انشاءاللہ اپنے دینی علوم کو سیکھنے کی اور اس میں دلچسپی لینے کی آپ کو امنگ پیدا ہوگی. اچھا، ایک بات یہ کہ میکسیمم طالبات سے ہم نے رابطہ کیا ہے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی دوست ہیں یا جاننے والی ہیں جن کا نمبر چینج ہو گیا تھا اور ہم ان سے رابطہ نہیں کر پائے اور اس وجہ سے وہ گروپ میں شامل نہیں ہیں، تو آپ تعاون کریں اور تعاون کے ذریعے سے ان طالبات کو جو ہم تک نہیں پہنچ سکی، ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکے، ان کو اس واٹس ایپ گروپ میں بھی شامل کروائیں تاکہ ان تک یہ چینل کا لنک پہنچ سکے. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو باقی مضامین اگر آپ رکھیں گے عربی کے علاوہ، تو اس کی کلاس نہ تو آن لائن ہوگی اور نہ ہی بعد میں کالج کے اندر. تو اس لیے آپ کی بہتری کے لیے یہ چیز تجویز ہے آپ کو کہ آپ عربی کا مضمون ہی پڑھیں تاکہ پراپر گائیڈنس کے ساتھ آپ کو اس کی جو ہے وہ علم میسر آ سکے. یہ اسکرین پر آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ وارن پبلشرز نے چھاپی ہے،
اور ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی کتاب ہے عربی آپشنل کے نام سے، ظفر الاسلام عربی آپشنل، اور وارن پبلشرز والے اس کو پبلش کرتے ہیں، اور جو اس کو اسٹاکسٹ ہیں وہ بسم اللہ بک سینٹر والے ہیں. تو آپ کو آسانی سے ایزیلی ہر جگہ سے مل جائے گی کتاب انشاءاللہ تعالی. تو یہ کتاب آپ لیں گے اور اس کے اندر آپ کا وہ سارا نصاب موجود ہے جو اسلامیہ یونیورسٹی نے آپ کو منظور کیا ہے پڑھنے کے لیے. تو اس کے ہم سلیبس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں پڑھنا کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کچھ بچے عربی زبان کو سوچتے ہوئے کہ انہوں نے آج تک عربی زبان باقاعدہ طور پر مضمون کے طور پر نہیں پڑھی ہوتی، تو تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر ہم عربی رکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. اور کچھ بچوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی عربی پڑھی ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ صرف ان کا ایک غیر شعوری جواب ہوتا ہے یا ایک وہم ہوتا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا تو واسطہ ہی پیدا ہوتے ہی جو پہلی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے وہ عربی میں اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے دعائیں اور اذکار اور نماز اور قرآن مجید سب کچھ عربی زبان میں ہے. تو ہم ناواقف نہیں ہیں، ہم بہت ساری عربی سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن جب ہم ایک کتاب کی شکل میں اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو کافی حد تک کچھ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں سمجھ نہ آئے. تو ایک تو یہ ذہن پہ رکھیں کہ عربی ویسے ہی آسان ہے. جتنی بھی لینگویجز ہیں دنیا میں ان تمام لینگویجز میں سے عربی زبان وہ واحد زبان ہے کہ جس کے بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں. اس کے قواعد اگرچہ بہت وسیع ہیں لیکن کمپائلڈ ہیں، رولز کے انڈر آتے ہیں، کوئی بھی چیز آؤٹ آف رول اس میں نہیں ہوتی. تو بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس لیول پر آپشنل کا مضمون پڑھایا جاتا ہے وہ لیول ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئے کہ کوئی بہت ہائی لیول کا ہو. بہت بنیادی سی بیسک سی لیول کی اس میں عربی پڑھائی جائے گی آپ کو. انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو مزید شوق پیدا ہوگا عربی کو سیکھنے کا. تو آپ کا جو نصاب ہے اس کے ہم 5 حصے کر سکتے ہیں، اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے 5 ہی سوال ہوتے ہیں انہی پورشن کے حساب سے. تو پہلا حصہ آپ کا سلیبس کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے چھوٹی صورتیں شامل ہیں سلیبس کے اندر، 10 صورتیں، اور احادیث بھی 10 ہیں آپ کی، بہت مختصر سی احادیث ہیں. اور یہ آپ کا جو اس میں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ شامل ہوگا، یہ با محاورہ ترجمہ اور اس کی ریلیونٹ تشریح آپ نے کرنی ہوگی. اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. تو پیپر کے اندر 10 نمبر کی ایک صورت کرنی ہوگی آپ نے، اور 10 نمبر کی ایک حدیث کرنی ہوگی. دوسرا حصہ آپ کا ہے اس میں عربی نثر کا، اور عربی نثر کے بھی چھوٹے چھوٹے 10 چیپٹرز ہیں، اور اس میں سے 2 پیراگراف پیپر کے لیے آتے ہیں، اور 20 نمبر کا ایک پیراگراف آپ نے اس کو حل کرنا ہوتا ہے. تو عربی نثر میں بہت چھوٹے نثر کے واقعات ہیں، سیرت میں سے، خلفاء راشدین میں سے، اصلاحی قسم کے، اور اس کا آپ نے سمپل با محاورہ ٹرانسلیشن کرنی ہے. تیسرا حصہ ہے آپ کا عربی نظم کا، اور نظم کو بہت ثقیل قسم کی نہیں ہے، بہت نیچے کی سطح کی، بچوں کے لیول کی، جیسے نظمیں لوریاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی یہ نظمیں ہیں. اور یہ بھی 10 نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور اس میں سے آپ نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے 2 قطعات اس میں سے آتے ہیں، اور ایک قطعے کا صرف ترجمہ کرنا ہوتا ہے 20 نمبر کا. پھر چوتھا حصہ ہے آپ کا اس میں عربی مکالمہ ڈائلاگ، اور یہ ڈائلاگ بھی آپ نے عربی میں لکھنا نہیں ہوتا بلکہ جدید وکیبلری سکھانے کے لیے کچھ لیٹسٹ معاملات سے متعلق جو ہے وہ ڈائلاگز اس میں شامل کیے گئے ہیں. 16 مکالمات ہیں، 16 ڈائلاگز ہیں جن کا عربی سے اردو میں با محاورہ ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا. اور یہ عربی مکالمے میں سے ایک ہی مکالمہ آتا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. 20 نمبر کا یہ سوال ہوگا. 5واں حصہ آپ کا ہے عربی گرامر پر مشتمل.
عربی قواعد بہت انیشیل لیول کے، بہت بنیادی سے لیول کے اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر آپ کو پہلے سے انشاءاللہ معلوم ہوں گے. کوئی اتنی بہت زیادہ پیچیدگی والے سطح کے آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. اور اس میں سے بھی آپ کو چوائس پر 2 سوال دیے جائیں گے اور آپ نے اس میں سے ایک کرنا ہوگا، اور یہ 20 نمبر کا سوال ہوگا. تو اپنی کلاسز کا آغاز ہم انشاءاللہ کل سے کریں گے باقاعدہ پڑھنے کا. تو تھوڑا سا اس میں ہدایات ملحوظ رکھیں. ایک تو یہ کہ اپنی تمام سبجیکٹس کے لیکچرز کو ساتھ ساتھ سننا، اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس کو یاد کرنا، اس کو یقینی بنائیں، تاکہ یہ صرف ایک ایکٹیویٹی یہ نہ ہو کہ ہم ڈال رہے ہیں اور آپ اس کو کلک کر کے ویو میں تو چیز آ جائے اور آپ اس کو پراپر جو ہے وہ اس کو نہ استعمال کر رہے ہیں، استفادہ نہ کر رہے ہیں اس سے. تو آپ نے اس سے جتنا آپ استفادہ کر سکیں، بلکہ ریکارڈنگ میں یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ کہیں کوئی کنفیوژن آپ کو رہتی ہے، آپ دوبارہ سے پیچھے سے دوبارہ سن سکتے ہیں. ترجمہ آپ کو اگر ایک دفعہ سن کے جو پختہ نہیں ہو رہا تو آپ بار بار ترجمہ سن سکتے ہیں اس کا. تو اگر آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو چونکہ آپ کی ویکیبلری بڑھ جائے گی ساتھ ساتھ، تو اگلے سبق آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو اسی آپ کی تعلیم کے حوالے سے جو آن لائن کلاسز ہیں، اس حوالے سے آپ نے کوئی بات ڈسکس کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو اسی چینل کے نیچے کمنٹس میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپ میں جب اسٹوڈنٹس کے لیے آپشن آن ہو تب بات کر سکتے ہیں. اور بہترین چیز یہ ہے کہ آپ مجھے ان باکس کر کے، یعنی میرے نمبر پر مجھے آپ میسج کر کے براہ راست سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اگر یہاں پر کریں گے یوٹیوب کے اندر، یوٹیوب کے نیچے، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جتنے بھی باقی اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان تک بھی وہی بات پہنچ جائے گی. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے کریٹیکل ٹائم ہے پوری دنیا کے لیے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے جو بہت زیادہ محدود وسائل کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کا تعاون شامل حال نہ ہو اور آپ کی ترجیح میں یہ کلاسز نہ رہیں، تب تک ہمارے لیے ساری ایکٹیویٹی بے معنی سی ہو جائے گی. تو یہ اصل میں آپ کا مستقبل ہے، اور آپ کا ہی ٹائم بچانے کے لیے اور آپ کے ہی ٹائم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے، پھر تمام جو ایڈمنز ہیں ہمارے اداروں کے، ان سب نے الرٹ کیا ہے اپنے تمام اساتذہ کو کہ تمام وسائل بروئے کار لا کر، بے شک ایک مشکل چیز ہے ہمارے لیے اس کو اس طرح سے چلانا، لیکن مشکل وقت میں مشکل اقدام اٹھانے ہی پڑتے ہیں. تو آپ سب بھی اس کو اپنی اولین ترجیح میں رکھیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور میکسیمم اپنے وسائل کا استعمال، ڈیوائس اگر نہیں ہے اس کے لیے استعمال کرنا، یا پیکیجز وغیرہ کا حصول ہے تو اس ٹائم اپنی باقی اخراجات کو آپ اگر پس پش ڈال دیں اور اس میں اپنا خرچ کریں ان وسائل کو، تو یہ آپ کے لیے مستقبل میں انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. اور یہ جو ایک بحران والی کیفیت ہے، ایمرجنسی کے حالات ہیں، اس کا نقصان انشاءاللہ آپ کے مستقبل پر نہیں ہوگا. تو سب سے بڑھ کر انسان کو اپنی ذات کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، اور اس وقت آپ کی اپنی ذات سے یہی خیر خواہی ہے کہ اپنے اس وقت کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اور یہ جو آپ کی کلاسز شروع کی جا رہی ہیں، یہ بھی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک تو آپ کو گیپ سے بچانا ہے، ایک لمبا گیپ نہ آئے آپ کے اس میں، اور لمبا گیپ اگر آئے گا تعلیم کے اندر تو جس طرح کے ایمرجنسی کے حالات ہیں اس میں ڈسہارٹ ہونے کے معاملات کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ فیس کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک ایکٹیو ہو جائیں گے، اپنے اس چیز میں لگ جائیں گے، تو آپ کا جو ہے وہ تسلی کا باعث بھی ہوگا تعلیمی لحاظ سے بھی، اور جو ڈپریشن کا ماحول فضا لوگ کچھ بنا لیتے ہیں اپنے لیے، اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات کو جلد عافیت میں تبدیل کر دے اور ہم سب نارمل طریقے سے پہلے کی طرح اپنے اداروں کے اندر باقاعدہ بالمشافہ کلاسز کا آغاز کر سکیں. تو جب تک یہ سلسلہ ایسے ہی ہے تو اس وقت تک ہمیں بھی بہت الرٹ ہو کر اور ایکٹیو ہو کر اور ترجیح میں رکھ کے ان چیزوں کو چلانا پڑے گا. تو اللہ کرے کہ جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت ثابت کرے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی آپ کو توفیق بخشے،
اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے محفوظ رکھے، ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، تمام پاکستانیوں کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس وبا کو ٹال دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔